تاخیر میں موقع دیا جاتا ہے سنت پڑھنے کے لیے. الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، اللہ کے نعمتوں میں سے ویسے تو اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں جن سے ہم 24 گھنٹہ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ کی قرآن پاک ہے. یہ ایسی نعمت ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے گی. اور اس کے پورے نقطے کی، حرف کی، زبر و زیر کی، ساری چیزوں کی حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گی. اور اب تک اتنا لمبا زمانہ گزرنے کے بعد بھی قرآن پاک اپنے اصلی حالت پر محفوظ ہے. اس کے اندر کسی چیز کی، کسی بھی طرح کی کوئی کمی بیشی، رد و بدل نہیں ہوا ہے. اس میں رد و بدل، کمی زیادتی کرنے کی کوشش تو کی گئی ہے، لیکن اللہ چونکہ خود اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو ظاہر بات ہے اس کی کون اس کے اندر تبدیلی اور اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ اللہ کی کتاب ایسی کتاب ہے اس کو ہمارے بڑے اکابرین ایک مثال سے سمجھایا کرتے ہیں. جیسے دکان میں ہم اور آپ مٹھائی خریدنے کے لیے جاتے ہیں، بہت ساری قسموں کی مٹھائی لگی ہوئی ہے. آدمی اپنے پسند کے مطابق پوچھتا ہے یہ کتنے کی ہے، کتنے کی ہے، پوچھ کر قیمت معلوم کر کے جو پسند ہوتی ہے اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کو 1 کلو مجھے دے دو. آپ دیکھے ہوں گے جیسے بھی آپ کسی بھی بڑے دکان کے اندر آپ جائیے اور مٹھائی پسند کر کے جب آپ 1 کلو 2 کلو کا آرڈر دیں گے تو مٹھائی دکان والا اوپر سے ایک ڈبہ نکالے گا. اپنے اپنے دکان کا نام لکھا رہتا ہے، لیبل لگا رہتا ہے. اس ڈبے کو نکالنے کے بعد اس میں مٹھائی کو سجائے گا اور سجا کر اس ڈبے کے ساتھ ترازو کے اوپر میں رکھے گا. تو یہاں کوئی یہ کہہ سکتا ہے دکاندار سے کہ بھائی میں نے تو آپ سے مٹھائی کی قیمت معلوم کی اور آپ نے بتایا 1000 روپیہ کلو ہے، تو مجھے مٹھائی دینی چاہیے. آپ مٹھائی کے ساتھ ڈبے کو بھی 1000 روپے کے وزن کے ساتھ تول رہے ہیں. میں نے تو مٹھائی کا سودا کیا ہے، ڈبے کا سودا نہیں کیا ہے.
اور اس وزن میں ڈبے کا وزن بھی مٹھائی کے برابر وزن ہو رہا ہے، تو دکاندار یہ کہے گا کہ بھائی آپ کو ڈبے کے ساتھ ہی لینا پڑے گا، ہمارے دکان سے لے رہے ہیں تو ہمارا ایک معیار ہے، ہمارا ایک طرز ہے، ہمارا ایک طریقہ ہے، اس مطابق ہی آپ کو لینا پڑے گا۔ لیکن یہاں سوچنے کی بات ہے، اس ڈبے اور مٹھائی سے ایک سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ ڈبا جو 2 روپے کا بکتا ہے، جس میں معمولی سی دفتی اور کاغذ لگا ہوا ہے، اس نے اپنا تعلق مٹھائی کے ساتھ جوڑنے کی وجہ سے اس ڈبے کی قیمت بھی اتنی ہی ہو گئی جتنی مٹھائی کی قیمت ہے، اور اس ڈبے کے ساتھ مٹھائی خریدنے کے بعد ہم گھر لا کر اس مٹھائی کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس ڈبے کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ ڈبے کے ساتھ مٹھائی رکھی رہتی ہے، جب تک اس ڈبے سے مٹھائی کا آخری پیس نہ نکال دیا جائے، اس وقت تک اس ڈبے کی بھی حفاظت ہوتی ہے مٹھائی کی طرح، اور اس ڈبے کا بھی احترام ہوتا ہے مٹھائی کی طرح۔ لیکن جب ڈبے سے مٹھائی کا آخری ٹکڑا نکال دیا جاتا ہے تو پھر اس ڈبے کو وہ مقام نہیں دیا جاتا ہے جو پہلے دیا جاتا تھا۔ اب اس ڈبے کا مقام کوڑا دان ہے، اب اس ڈبے کا مقام گھر سے باہر کی جگہ ہے، اس کو پھینک دیا جاتا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ لیکن جب تک مٹھائی اس ڈبے کے اندر محفوظ تھا محترم، اس ڈبے کو بھی ہم اسی احترام کے ساتھ اوپر اٹھا کر رکھتے تھے، چوٹی کیڑے چیزوں سے بچنے کے لیے اسی طرح اس کی حفاظت اور احترام کرتے تھے۔ یہاں سے سبق یہ ملتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ڈبے کا تعلق مٹھائی کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے جب اس کی قیمت مٹھائی کے برابر ہو سکتی ہے، جو انسان کا بنایا ہوا ڈبا ہے اور جس خالق اور مالک نے قرآن پاک کو بنایا ہے، اور ایسا قرآن جو پوری دنیا میں اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب نہیں ہے، اور جس کتاب کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ رہتی دنیا تک میں اس کی حفاظت کروں گا اور اس کو باقی رکھوں گا، اس کے اندر کوئی رد و بدل کسی کو کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی، اس کتاب کے ساتھ اگر ہمارا تعلق جڑے گا تو کیا محترم ہماری قدر و قیمت جو کچھ بھی نہیں ہے اس قرآن کی وجہ سے ہماری بھی قدر و منزلت اللہ کے یہاں بڑھ جائے، چاہے اس کو ہم اپنے سینوں سے لگائیں، چاہے اپنے سر پر رکھیں، چاہے پڑھنے کے ذریعے سے اپنا تعلق اس کے ساتھ جوڑیں، یا اس کے احکامات پر عمل کر کے ہم اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں، کسی بھی طریقے سے قرآن کے ساتھ وابستگی جتنی ہوگی تو محترم ہماری قدر و قیمت تو مٹی سے بنے ہوئے انسان کوئی نہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن قرآن اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق جس طرح سے بھی جڑے گا اللہ تعالیٰ ویسے ہی قدر و منزلت عزت کی نگاہ سے ہم لے کے جائیں گے، اور ہماری قدر و منزلت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی ڈالیں گے۔ اور جب ہم اپنا تعلق قرآن پاک سے چھوڑ دیں گے، گھر میں سال و سال رکھا رہے گا، کبھی کھول کر ہماری ماں بہنوں کو پڑھنے کی نوبت نہیں آئے گی، ہم کبھی قرآن پاک کو چھونا، اس کو چوننا، اس کو سر پہ سینے سے لگانا ہم کو توفیق نہیں ہوگی، قرآن پاک سے کوئی واسطگی ہماری نہیں ہوگی، تو محترم ہمارا بھی وہی حشر ہوگا جو اس ڈبے کا مٹھائی سے تعلق کے ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے، اور آج ہو بھی رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ میں قرآن اور 2 چیزوں کو چھوڑ کر جاتا ہوں، اس میں سے قرآن کہ جس کو تم اگر پکڑے رہو گے اپنے زندگی کے ساتھ اس کا تعلق جوڑے رکھو گے تو کبھی تم پریشان نہ، اور تم کو کوئی دشمن نظر اٹھا کر بھی نہیں دے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک جو حضرات سنتوں کی نیت پیچھے باندھ رہے ہیں، سنتوں نہ پڑھیں، موقع دیا جائے گا آخر میں انشاءاللہ سنت پڑھنے کا، دین کی باتیں تھوڑی دیر ہوتی ہیں، اس کو سن لیا جائے۔ تو قرآن پاک اللہ کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کو اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہیے۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہندوستان کے بادشاہوں میں سے بہت بڑے بادشاہ اور نیک متقی پرہیزگار ایسے بادشاہ گزرے ہیں، بادشاہ تو بہت گزرے ہیں، لیکن بادشاہوں میں یہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ
ایک ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اس دنیا کو ایک ایسی چیز عطا دی ہے جو اب تک اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور نہ جانے کب تک اللہ تعالیٰ ان کی اس کتاب سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ یہ کتاب ہے فتاوی ہندیہ کے نام سے، اور فتاوی عالمگیریہ کے نام سے کتاب حضرت نے اپنے زمانے میں لکھوایا۔ کچھ علماء کی ٹیم آپ نے جمع کی اور کہا کہ نماز روزے اور انسان کی زندگی گزارنے کے مسائل کے سلسلے میں ایک کتاب لکھی جائے تاکہ لوگ اس کو پڑھ کر راہ راست پر چلنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ تو اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان کی ایک بہت بڑی ٹیم کو آپ نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد دن بھر علماء سوچ سمجھ کر کتابوں کو دیکھ دیکھ کر قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے مسائل کو لکھا کرتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ رات میں حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ان علماء کو ساتھ میں لے کر ان مسائل کو سنتے تھے۔ جس مسائل کے بارے میں اطمینان اور تشفی ہو جاتی اس کو لکھنے کی اجازت دیتے، اور جس مسئلے کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہوتا تو علماء کے درمیان وہاں بحث و مباحثہ ہوتا، سوال و جواب ہوتا، اور آخر میں سوال و جواب کے بعد اگر اطمینان ہو جاتا تو اس مسئلے کو لکھنے کے لیے کتابوں میں کہا جاتا۔ اگر اطمینان نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو روکا جائے اور پھر اس مسئلے پر بحث ہو۔ اتنے نگرانی اور اتنی اہمیت کے ساتھ آپ نے ایک کتاب فتاوی کی جمع کی ہے۔ آج بڑے سے بڑا مفتی اور بڑے سے بڑا عالم اپنے مسئلے کو دیکھنے کے لیے اس کتاب کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کتاب کی مدد لیتے ہیں۔ اتنا بڑا شخص اپنے زمانے بادشاہت میں جب آپ کا لڑکا قرآن پاک کو حفظ کر کے ختم کیا تو آپ اپنے والد محترم کے پاس اس بچے کو لے کر گئے، اور جانے کے بعد کہا کہ ابا جان آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا پوتا حافظ قرآن ہو گیا ہے۔ تو حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے والد کی زبان سے برجستہ یہ نکلا کہ بیٹا یہ تو مبارک تم کو ہے، یہ تو تمہارا بیٹا ہے، حافظ قرآن پر جو خوشخبری ہے وہ تو تمہارے لیے ہے، میں تو خوش اس وقت ہوتا کہ میرا بیٹا حافظ ہوتا۔ یہ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں چبھ گئی بات۔ زمانے بادشاہت میں بھی کیسے نیک اور کیسے متقی اور پرہیزگار تھے۔ اس کے آواز سے اٹھ کر آنے کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے محنت کی، اساتذہ کے ذریعے سے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا۔ اس زمانے بادشاہت میں ساری ذمہ داریوں کو نبھانے کے ساتھ ساتھ ایک وقت آیا کہ آپ نے اس کو حفظ کر دیا۔ پورے قرآن پاک کے حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ حافظ قرآن ہو گئے، اور اپنے ابا جان کے پاس جا کر کہا ابا جان آج آپ کو مبارک ہو، آپ کا بیٹا بھی حافظ قرآن ہو گیا۔ یہ زمانے بادشاہت میں رہتے ہوئے بھی قرآن کی قدر و منزلت اتنی تھی ان کے دلوں کے اندر۔ آج محترم قرآن پاک کا حفظ کرانا اپنے بچوں کو ایک مایوب سمجھا جانے لگا ہے۔ محترم حفظ کے ساتھ میں کچھ آدمی حافظ بنانے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی سوچتے ہمارے ذہن و دماغ میں یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد آدمی مسجد تک جائے گا، اس کے پڑھنے کے بعد آدمی مدرسے تک رہے گا، اس کے پڑھنے کے بعد آدمی کم تنخواہوں پر زندگی گزر بسر کرنی پڑے گی۔ ایسی بات نہیں ہے محترم۔ اللہ تعالیٰ جس کو قبول کرتے ہیں دنیا میں چند پیسوں اور چند پریشانیوں کا سامنا تو پڑ سکتا ہے، لیکن آخرت کے لیے اتنا بڑا سودا ہے جس کی گارنٹی، جس کی پختگی دنیا کے اندر انسان کو دے دی گئی۔ کسی بھی انسان کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ جنت میں اس کو جنت ملے گی یا اس کی مغفرت ہوگی، لیکن حافظ قرآن کے باپ کے بارے میں اللہ کے نبی نے ان حدیثوں کے اندر جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن کے والدین کو ایسا پر نور تاج پہنائیں گے جو سورج سے زیادہ چمکدار ہوگا۔ یہ میں اس حدیث کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں جس کے اندر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔
صحیح روایت کے ذریعے سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے یہ اعلان کروایا کہ جو حافظ قرآن ہوگا اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسا نورانی تاج پہنائیں گے جو سورج سے زیادہ چمکدار ہوگا۔ تو اس حدیث سے کیا یہ پتہ نہیں چل پاتا کہ اس کے ماں باپ کا جنت میں جانا یقینی ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ سورج سے زیادہ چمکدار تاج پہنائیں گے، کیا اس شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے؟ اور یہاں پر ایک سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ حفظ، بچہ یہ کہہ سکتا ہے کہ حفظ تو میں نے کیا ہے، محنت میں نے کی ہے، میں نے اس کو اپنے محنت اور کوششوں کے ساتھ اور حفظ کیا ہے، اپنے سینوں میں محفوظ رکھا ہوں، لیکن یہ تاج میرے والدین کو کیوں پہنایا جائے گا؟ یہاں فقہا ایک بہت باریک بات عرض کرتے ہیں کہ گرچہ بچے کا سوال اور بچے کے ذہن میں اٹھنے والا سوال بالکل صحیح ہے، لیکن بچہ قرآن پاک کے حفظ کرنے کا فیصلہ اور قرآن پاک کے پڑھنے کے لیے مدرسوں میں آنا یا استاد کے پاس بیٹھنا، یہ اس نے خود فیصلہ نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے ماں باپ نے فیصلہ کیا، اور فیصلہ کرنے کے بعد اس ناسمجھی کے زمانے میں زبردستی لا کر اس کو اس راستے پہ کھڑا۔ جب جو وہ پڑھنے لگا، اس کی عمر بڑھنے لگی، تب وہ سمجھنے لگا کہ نہیں، یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس کو سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، لیکن فیصلہ پہلے اس کے والدین نے کیا ہے، اس لیے فیصلہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن ایسا تاج پہنائیں گے جو سورج سے زیادہ چمکدار تاج ہے۔ اور اسی طریقے سے کبھی حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے اس بچے سے کہ تم اپنے خاندان میں یا جس کو تم چاہو ایسے 10 آدمیوں کو چن چن کر اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس کو تم بغیر کسی سوال و جواب کے ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے جا سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی ڈگری، دنیا کے کسی عہدے، دنیا کے کسی بھی چیز، کسی بھی طاقت کا رکھنے والے کو اللہ کے نبی نے دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری نہیں سنائی کہ جنت کے اندر تم کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ تم 10 آدمیوں کو جو جہنمی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر تم ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے اندر لے جانا چاہو تو بغیر حساب و کتاب کے تمہارے لیے اجازت ہوگی۔ یہ کتنا بڑا پروانہ ہے اس کے لیے، دنیا میں ساری ڈگریوں کے حاصل کرنے کے بعد بھی آخرت کا یہ پروانہ نہیں مل سکتا۔ روپیوں کے، پیسوں کے ڈھیر رکھ سکتے ہیں، لیکن محترم جن ماں باپوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک سینے کے اندر محفوظ کرایا ہے، انہوں نے آخرت کا بہت بڑا اپنا سودا کر لیا ہے۔ اس لیے میری بھی درخواست یہ ہے محترم، دنیا کے دیگر علوموں کا حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کو حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم حفظ کے بعد میں آپ بچوں کو اسی لائن میں ہی لگائیں، دوسری چیزوں میں بھی بچہ جا سکتا ہے، لیکن قرآن اگر سینے کے اندر رہے گا تو محترم کسی لائن سے وہ بھٹکے گا نہیں، غلط راہ پر قدم رکھے گا تو اس کا قرآن اندر سے کہے گا تم مجھ کو اپنے سینے میں رکھا ہے اور ایسے غلط قدم اٹھاتا ہے، تو اس کا دل اندر سے اس کو جھجوڑے گا، غلط قدم اٹھانے نہیں دے گا، اور راہ راست پر چلے گا تو دنیاوی علم سے بھی دنیا میں فائدہ اٹھائے گا اور اس قرآن سے آخرت میں فائدہ اٹھائے گا۔ اس لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ آدمی دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو اگر حافظ قرآن بنانا چاہے تو بنا نہیں سکتا۔ ایسا بہت سارے بچے آج کل بن رہے ہیں اور کوئی پریشانی نہیں، آسانی سے ان علموں کو اپنے پڑھائی کے زمانے میں حاصل کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں۔ ابھی آج بھی نماز کے بعد ایک بچے کا قرآن پاک ختم ہے، وہ بچہ بھی 7 سال 7-8 سال 8ویں کلاس میں پڑھ رہا ہے اور اس نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، تو اس کے قرآن پاک نماز کے بعد ختم ہے۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں کے بچے کا ختم ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی۔ وہ ہمارے جناب سرفراز حسنین صاحب کا لڑکا ہے، جو ہمارے زاہد الرحمان صاحب جو جانے پہچانے گھوم سکے ہیں،
ان کا نواسا اور ناتی ہے، اس کے قرآن پاک ختم ہے۔ اسی طرح محترم ہم اور آپ جب کوشش کریں گے اپنے بچوں کو تو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں ماں باپ کی نگرانی کی ضرورت ہے۔ جیسے دنیاوی ڈگری کے حاصل کرانے کے ہم فکر مند رہتے ہیں اور یہ مقصد اس کے پیچھے ہمارا چھپا رہتا ہے، بچہ اگر اچھی ڈگری کیا اور اچھا علم حاصل کیا، اونچے سے اونچے کمپنی میں ملازمت ہوئی، تو ہماری زندگی، اس کی زندگی اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی بھی اچھی ہو جائے گی اور ہمارے خواہشات اور تمنائیں پوری ہو جائے گی۔ محترم اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ قرآن کی دولت بچے کے سینے پہ رہی، دنیا کے اندر جس طریقے سے بھی مسائل آئے کر جائیں گے، لیکن آخرت کا مسئلہ بہت ہی عمدہ سے عمدہ اللہ تعالیٰ ہوگا۔ مفسرین ان دونوں حدیثوں کے اور مختلف ضعیف روایتوں سے بہت ساری حدیثوں سے کچھ باتوں کو چن کر نکالتے ہیں۔ ان میں سے ایک بات ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن 10 آدمیوں کو لے جانے کی اجازت دیں گے، راوی اور محدثین لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوگا کہ جو لوگ اس بچے کے پڑھنے کے زمانے میں نکتہ چینی کرتے تھے یا سرپرست کو یا بچے کو بزدل بناتے تھے کہ کیا تم نے مدرسے میں بچے کو ڈال کر اس کا لائف برباد کر دیا، بچے سے کہتے تھے کہ کیا تم یہاں آ گئے پڑھ کے کیا کرو گے، یا اس طریقے کی کم ہمتی والی بات اس کے سرپرستوں سے یا بچوں سے کہہ کر ان کو بزدل کیا کرتے تھے یا ان کو غلط اور توہین کی نظر سے دیکھتے تھے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی معافی نہیں کریں گے اور اس کو جانے کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ اس نے اس کلام کے حاصل کرنے والے کو اور اس کلام کو اس توہین کی نظر سے دیکھا ہے دنیاوی علوم کے مقابلے میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس بابرکت پاور اس بچے کو ملنے کے باوجود بھی اس شخص نہیں جا پائے گا جو قرآن، جو دنیا کے اندر اس بچے کے تعلیم میں نقص پیدا کرتا تھا یا اس کی ہمت کو گھٹانے والی باتیں کیا کرتا تھا۔ اس لیے محترم بہت ڈرنا چاہیے ان علوم دینیا کے حاصل کرنے والے مدارس اور طلبا۔ گھر سے محترم ہمارا بچہ نہیں پڑھ پایا، لیکن ہم ان پڑھنے والے بچے، ان پڑھانے والے جگہ، ان پڑھانے والے اساتذہ کو اچھی نظر سے تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے کلام کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے، دل کے اندر یہ دعا تو دے سکتے ہیں، ہم ان کو پیار و محبت والی بڑی نظروں سے تو دیکھ سکتے ہیں، اتنا تو کرنے کی طاقت ہمارے اندر ہے۔ اگر اتنا بھی ہم کرتے رہیں گے تو محترم اللہ تعالیٰ دل کا دیکھنے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کسی حافظ قرآن کی نظر ہمارے اوپر پڑ جائے اور وہ ہمارا بھی ہاتھ پکڑ لے کہ یہ میرے چاہنے والے تھے، یہ مجھے دیکھ کر ہمت دلاتے تھے، بیٹا گھبراؤ نہیں، تمہارے لیے میدان کھلا ہے، تم آنے کے بعد اللہ پریشان نہیں ہوں گے، ہمت دلا کر مجھے پڑھایا ہے اور میرے ساتھ سر پر ہاتھ رکھا ہے اور میرے پڑھانے والے اساتذہ کو دام کیا ہے۔ تو محترم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بچوں کی نظر ہمارے اوپر پڑ جائے اور ہمارا ہاتھ پکڑ کر وہ لے جائے، اس لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ آخرت کا سودا کرنے کے لیے بچوں کے پیچھے محنت کی جائے۔ جو چھوٹے بچے ہیں میٹرک سے پہلے ان کا ذہن تیز ہوتا ہے، ان سے موبائل سے ان کی حفاظت کر کے ان کے موبائل کے اوقات کو قرآن پاک میں لگا کر بچوں کو اگر حافظ بنانا چاہیں گے تو محترم حافظ بنا سکتے ہیں۔ آج کل وہ حالات اور وہ موقع نہیں رہا کہ پریشانی اور مشکلیں، بلکہ تھوڑی سی فکر سے اتنی بڑی دولت کو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ابھی مفتی صاحب نے قرآن حافظ کے بارے میں بتایا، قوم کو ارادہ کرتے ہیں ہم اپنے بچے میں نسل میں کوشش کریں کہ ہمارے گھر میں حافظ بنے، تو ہاتھ اٹھا کے ارادہ کریں اور انشاءاللہ ارادہ سب ارادہ کریں کہ ہمارے بچوں میں نسل میں ہمارے لیے اسی کے میرے پوتا ناتی میں ہم انشاءاللہ قرآن حافظ بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک ضروری اعلان یہ ہے، دیکھو ہر سال کی طرح اس سال بھی صبح اڑیسہ کا سالانہ اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ اڑیسہ کا 26واں سالانہ اجتماع یہ ابھی اگلے جنوری 20، 21، 22 اگلے 2024 اگلے مہینے میں 20، 21، 22 میں اڑیسہ کا 26واں سالانہ اجتماع ہوگا انشاءاللہ۔ کھوردہ کے بعد سرتاپور میں مقام ہے، سرتاپور ہے، شنیچر اتوار کی ہے۔ ابھی 20-22 دن اور بچا ہوا ہے، اس کو آپ حضرات سے پہلے سے اس لیے بتائی جاتا ہے تاریخ، اور آپ حضرات سے درخواست بھی ہے کہ اجتماع میں سربراہ شرکت فرمائیں۔ مرکز نظام الدین سے علماء کرام اور اکابرین حضرات بھی آ رہے ہیں۔
मुख्तलिफ मजलिसों में वहाँ पर बातें होंगी। वक्त तो बहुत सही गुजरता है, लेकिन वो उतना वक्त जो अल्लाह का वहाँ गुजर जाएगा, अल्लाह ईशा बता देंगे। पता नहीं किसको कौन बात किसके जहन में आ जाए, समझ में आ जाए, और अल्लाह अमल की तौफीक दे दे। इसलिए आप हजरात भी खुद भी शिरकत करें, रिश्तेदार में बरादर में दोस्त अहबाब जो हैं उनको भी इसमें जाएगी दावत दें, उनको भी वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करें। 20 जनवरी अगले महीना सरदारपुर खोर्धा के करीब में, खोर्धा से 3 किलोमीटर आगे है, ओडिशा का सालाना इज्तिमा है। आप सरकार से सभी इसमें शिरकत करवाएं। या अल्लाह हमारी गुजारिशात को कबूल फरमा। या अल्लाह हम सबों के नेक जायज़ इरादे तमन्नाओं को पूरा फरमा। या अल्लाह हम सबों को हमारे घर में इसी दौलत को हासिल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों के ज़हनों में भी अल्लाह इस बात को डाल दीजिए। या अल्लाह उनका सीना खोल दीजिए। या अल्लाह इस नेमत से हमको भी फ़ायदा हासिल करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सबों के जायज़ ज़रूरतों को पूरा फरमा दीजिए। जो लोग बीमार हैं शिफा अता फरमा दीजिए। या अल्लाह हर तरीके के ज़मीनी आसमानी आफतों से या अल्लाह हम सबों की हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह जिन लोगों ने भी दुआओं के लिए कहा हो न कहा हो, सब की हाजात और ज़रूरियात को पूरा फरमा दीजिए। या अल्लाह हुजूर के सदक़े में हमारी गुजारिशात